علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 782 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور امام مسلم اس کو کتاب الصلاۃ کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو جحیفہ وہاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ایک وادی جسے ابتاح کہا جاتا ہے میں نے وہاں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، اور وہ خیمہ جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، اور حضرت بلال جو ہے وہ وضو کا پانی جو تھا وہ لے کر باہر تشریف لائے، تو صحابہ کرام نے اس پانی کو حاصل کیا جس کو جتنا پانی مل سکا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور میں آپ کی پنڈلیوں کو سفید دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت بلال نے اذان دی، جب دائیں طرف حی علی الصلاۃ کہا تو دائیں منہ کیا، جب حی علی الفلاح کہا تو بائیں طرف منہ کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک نیزے کو گاڑ دیا گیا جو کہ ستھرا تھا، اور اس کے سامنے سے جانور اور دیگر لوگ گزرتے رہے۔ حضرات محترم، حدیث تو ہوئی یہاں مکمل۔ اب اس کی شرح کے اندر چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وادی میں تشریف فرما تھے مکے کی وادی تھی، اس میں جو جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ سرخ رنگ پر بھی ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، اس میں سرخ ڈورے تھے دھاری دار قسم کے، اور وہ رنگا ہوا سوٹ تھا۔ حضرت بلال نے جو وضو کا پانی پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ اب جو پانی بچ گیا، چونکہ حضور کے ہاتھ اس پانی کو لگے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے بڑی جستجو کی کہ ہمیں یہ پانی مل جائے تاکہ جو برکت اس پانی میں آ چکی ہے وہ برکت سے ہم بھی استفادہ حاصل کریں۔ تو جس کو جتنا پانی مل گیا، بعض روایت میں ایسا آتا ہے جب حضور وضو فرماتے تو جس کو پانی نہ ملتا تو کہتا کیا تجھے پانی نہیں ملا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں ملا۔ وہ گیلے ہاتھ کی تری جو اس کے ہاتھ پہ موجود ہوتی، اس کو ہاتھ کو لگا کر اپنے بدن چہرے پہ مل لیتا تاکہ برکت والا پانی اس کے بدن پہ بھی آ جائے اور اس کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ حضور کی پنڈلیاں سفید تھی، لیکن اتنی خوبصورت پنڈلیاں تھی کہ سفیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سفیدی تب ہی ظاہر ہوگی پنڈلیاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہ بند پہنا ہوا ہو، اس کے بغیر ظاہر والی نہیں ہو سکتی۔ تیسری اور اہم بات کیا معلوم ہوئی اس حدیث مبارکہ سے، جب اذان ہوئی تو حضرت بلال چونکہ مؤذن رسول تھے، جب انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ منہ پھیر لیا، دائیں طرف کیا، پھر کہا حی علی الفلاح بائیں طرف منہ پھیر لیا۔ اب اس مقام پر میں بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے اس مقام پہ جتنے مؤذن حضرات ہیں وہ 99% غلطی کرتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 99%۔ آپ سروے کر لیں جتنے بھی مؤذن جو اذان دے رہے ہیں وہ ایک غلطی ضرور کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے اذان میں حی علی الصلاۃ، وہ یوں کیا کرتا ہے؟ حی علی الصلاۃ ایسے پورا سینہ پھیر لیتا ہے، پھر کہا حی علی الفلاح پورا سینہ پھیر لیتا ہے۔ سینہ نہیں پھیرنا، یہ سینہ پھیرنا جو ہے یہی غلطی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ صرف گردن پھیلے گی، وہ اپنے پورے وجود کو پھیر رہا ہوتا ہے دائیں بائیں بائیں طرف۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ جب کہیں گے حی علی الصلاۃ فقط دیکھیں گے دائیں اور بائیں۔ اسی طرح اقامت میں بھی
جب کہتے ہیں وہ پورے سینے کو پھیر رہا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث کا آخری حصہ کہ آپ کے آگے نیزہ گاڑ دیا گیا، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ امام کا سترہ تمام کا سترہ۔ اگر امام کے آگے نیزہ یا کچھ ایسی چیز گاڑ دی جائے تو اب اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس کے آگے سے بولیے گزر سکتے ہیں۔ اب جانور گزرے، چونکہ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ وادی تھی، مسجد نہ تھی، کھلا میدان تھا، تو سبھی گزر رہے تھے۔ اگر کھلے میدان میں سترہ گاڑ دیا جائے تو پھر وہ ہو گیا سترہ، امام کا ہوا تو مقتدی کا بھی ہو گیا، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اب سترے کی مقدار کیسی ہونی چاہیے؟ بعض حضرات ٹوپی رکھ دیتے ہیں آگے، تو یہ ٹوپی جو ہے سترہ نہیں بن سکتی، ٹوپی جو ہے سترہ نہیں بن سکتی۔ مسواک کی موٹائی کے برابر کم از کم، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اور ایک ہاتھ کے برابر جو نصب ہو سکے، گاڑا جا سکے یا جس کو رکھا جا سکے، جو نصب ہو جائے یا رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ کے برابر کم از کم مقدار اس کی کتنی ہو چاہیے؟ مسواک کے برابر، یا اتنی چنگلی انگلی کے برابر، تو وہ سترہ ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد رومال ہے، مفلر ہے، وہ بیچارہ آگے ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سترہ ہو گیا۔ یہ سترہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے آگے سے گزرنا کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ایسی بھلے اتنی موٹی کوئی چیز رکھ دی جائے لیکن ہو لمبائی میں ہاتھ کے برابر تو ستھرا بن سکتی ہے، ورنہ ستھرا نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔